بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 8واں ایپیسوڈ ہے۔ 9واں ہونا چاہیے تھا لیکن کل کسی مجبوری کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا میں، تو آج 8واں ہے۔ سوالات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جاوید صاحب لکھنؤ کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر استنجا کرنا ممکن نہ ہو، دقت ہو رہی ہو، تو کیا کھڑے ہو کر استنجا کر سکتے ہیں؟ ناپاکی کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ بھائی اگر بیٹھ کر استنجا کرنا ممکن نہ ہو کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے، تو کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر استنجا کیا ہے، لیکن عذر کی بنا پر کیا ہے۔ تو بہرحال اس میں اجازت یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، مثلا پیر میں کوئی تکلیف ہو یا کچھ ایسی بیماری کمر کی وجہ سے اس میں بیٹھنا ممکن نہ ہو، یا جہاں پر استنجا کرنا وہاں پر گندگی ہو، بیٹھنے سے کپڑے وغیرہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس حالت میں کھڑے ہو کر کے استنجا کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ چھینٹے وغیرہ اڑ کر کے اپنے کپڑوں پر نہ لگیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا نہاتے وقت غسل کر لیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر وضو نہ بنائیں؟ تو بھائی اگر غسل آپ نے کیا ہے اور تمام اعضاء جو وضو میں دھونا فرض ہیں وہ پانی ان تک پہنچ گیا ہے تو پھر وضو ہو جاتا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہیوی ڈپازٹ پہ کمرہ روم لے لیں 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے، تو روم چھوڑنے پر پورا پیسہ واپس مل جائے گا اور بھاڑا رینٹ نہیں دینا پڑے گا جتنے دن کا ایگریمنٹ ہو جائے، تو کیا یہ درست ہے؟ بھائی یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ نے پیسے دیے ہیں، مثلا 2 لاکھ روپے آپ نے دیے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو فری میں رہنے کے لیے دے رہا ہے 1-2 سال کے لیے، تو یہ سود ہے۔ کیوں سود ہے؟ آپ نے جو 2 لاکھ روپے دیے ہیں وہ آپ کا شرعی طور پر بطور قرض اس کو دیے ہیں، آپ نے وہ قرض میں شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے مکان مالک کو 2 لاکھ روپے قرض دیے ہیں اور مکان مالک نے اس قرض کی بنیاد پر آپ کو وہاں 2 سال رہنے کی اجازت دی ہے کہ آپ 2 سال یہاں رہیں، فری میں رہیں یا جتنا کرایہ پڑتا اس کا آدھا دیں۔ کیوں دیں؟ تو قرض جو دیا جاتا ہے وہ خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ قرض میں نفع لینا جائز نہیں ہے۔ مقروض سے جو نفع لیا جائے گا وہ سود میں آئے گا۔ تو آپ جو وہاں رہ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جو پیسے آپ نے دیے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو رہنے کے لیے جگہ دے رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقروض سے اس قرض کے بدلے میں نفع حاصل کر رہے ہیں اس وہاں رہنے کی شکل میں، تو یہ عمل جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ دور حاضر میں جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی جہاد کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور نفاذ اسلام کے لیے اور نفاذ انصاف کے لیے جو جہاد کا حکم ہے۔ تو جہاد الگ ہے اور فساد الگ ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر کے اپنی تحریک بنا کر کے قتل و غارت شروع کر دے اور اس کا جہاد کا نام دے دے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ شریعت میں جو جہاد ہے وہ حاکم وقت کے لیے ہے اور اس پر منظم طور پر جہاد کرنا ہی جہاد کہلائے گا۔ اور پوچھتے ہیں کہ تراویح کا نذرانہ لیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا بعض علماء کے نزدیک نذرانہ لیا جا سکتا ہے؟ ضرور یہ کوئی حافظ صاحب ہیں، تراویح سنایا ہے اور وہ تراویح کی اجرت لینے کے خواہش مند ہے، تو بھائی دیکھیں تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور اسی لیے یہ اپنا نرمی بھی تلاش کریں، شاید کسی عالم کے نزدیک جائز ہو تو ہم لے لیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز تھا، لیکن اس کے علاوہ تمام علماء ہیں اور جو فتویٰ بھی ہمارے جو بڑے بڑے دارالفتاء ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے جو دارالفتاء ہیں، تو سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی آپ نے تراویح مثال کے طور پر 20 دن میں سنایا یا 25 دن میں یا 1 مہینہ سنایا، کسی بندے نے بلا ارادہ خوش ہو کر کے آپ کو دے دیا کہ حضرت آپ نے سنایا ہے، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، آپ کے دل میں خواہش نہیں تھی، تو آپ کے لیے یہ رقم استعمال کرنا جائز ہوگا، چونکہ یہ اجرت نہیں ہدیہ ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پیسے ملیں گے مجھے تراویح پڑھانے کے، یا آپ نے پہلے سے طے کر رکھا کہ 20,000 لیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ فجر کی جماعت اگر کھڑی ہو چکی ہو، اس وقت ہم پہنچیں تو ہمیں سنت پڑھنا چاہیے یا جماعت میں شریک ہو کر فرض پڑھنا چاہیے؟ واجد حسین مدھیہ پردیش سے۔ بھائی دیکھیں، فجر کی جماعت جب فرض کی کھڑی ہو جائے تو اس میں سنت پڑھنے کی اجازت ہے، اور صحابہ کرام میں سے بہت کا طریقہ بھی رہی رہا ہے کہ اگر
جماعت کے آخری میں شامل ہونے کی قوی امید ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے امام سے جا ملیں گے تو پھر سنت پڑھ لینا افضل ہے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ اگر سنت پڑھیں گے تو جماعت نکل جائے گی تو سنت نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ پوچھتے ہیں کہ سحری کرنا فرض ہے یا سنت ہے، اور سحری اگر نہ کی تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ بھائی سحری کرنا سنت ہے اور باعث برکت ہے، لہٰذا بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن بغیر یعنی جان بوجھ کر کے سحری کو چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، سنت سے محرومی کی بات ہے۔ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، دنیا کے بھگولک پرستھتیوں کے انوسار وبھن پرکار کے جانور پائے جاتے ہیں، حلال حرام کو کیسے پتہ لگایا جاتا ہے؟ اس کا جواب میں انشاءاللہ ابھی اور اس پہ تفصیل ہے تو پھر بعد میں دیتا ہوں۔ پوچھتے ہیں کیا بڑے جانور میں حصہ لگانے سے عقیقہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، بڑے جانوروں میں حصہ لینے سے عقیقہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی کے لیے ایک حصہ، لڑکے کے لیے 2 حصہ۔ یہ بہت لمبا چوڑا کئی کلومیٹر کا سوال ہے، تو اس لیے ہم پڑھنے سے پہلے اس کے معذرت چاہتے ہیں۔ اب سوال چھوٹا کیا کریں، اس لیے کہ بھائی اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اور ویڈیو لمبی کرنے سے بھی بچنا ہوتا ہے، تو 3 کلومیٹر کے لمبے سوال نہ کیا کریں، 2 سے 5 لائن تک کے سوالات آپ کیا کریں۔ یہ جو لمبے سوالات 2-3 کلومیٹر کے ہوا کریں، اس کو آج آن لائن دارالافتاء میں سوال بھیجا کریں، وہاں سے آپ کو ریٹرن میں فتویٰ ملے گا۔ پوچھتے ہیں بجنور سے ایک صاحب کہ میرا بہت مائنڈ خراب رہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہندو کی کھانا جائز ہے اور شیعوں کا کھانا حرام ہے، پلیز کین یو ہیلپ می کہ کیا ہم شیعوں میں کھا سکتے ہیں جبکہ بہت کلاس میٹ شیعہ ہیں؟ بھائی دیکھیں حضرت، بات یہاں شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، بات یہاں ہے کہ آپ کی امی جان کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ اگر آپ اپنی امی جان کو گالی دینے والے کے ساتھ میں دوستی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ایک سے دوستی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نفرت ہے اس بندے سے جو آپ کی والدہ اور ماجدہ کو گالیاں دیتا ہو، اور نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، 100 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ کہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی امی جان زانیہ ہیں، فاسقہ ہیں، اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کسی سے برا کام کروایا ہے، تو پھر آپ کہیں گے اس کے ساتھ میں کہ ہم کھانا کھائیں، پانی پیے؟ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ سارے شیعہ جتنے ہیں وہ کافر ہیں اور لعنتی ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثروں کا عقیدہ یہی ہے۔ نمبر 1، قرآن موجودہ وقت میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اصلی حالت میں نہیں ہے بلکہ اس میں تحریف کی گئی ہے۔ نمبر 2، صحابہ اکرام سوائے چند ایک کے سب کافر اور مرتد ہیں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ خدا کا ہے، 12 ائمہ نبی کے برابر ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، شریعت کے وہ ٹھیکیدار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم مانتے سب کو ہیں، ہم اہل البیت سے لے کر کے تمام ائمہ بشمول امام مہدی تک ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ان کی ایک حد ہے، تو ہم اس حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو جو آپ نے جن کا نام لیا کہ اگر وہ اہل البیت کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کا اکرام کرتے ہیں اور صحابہ اکرام پر تبرہ بازی نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کہتے، حضرت ابوبکر صدیق کو جن کا احسان اتنا ہے کہ پوری امت مل کر کے ان کا احسان نہیں چکا سکتی، عمر فاروق کو جو خلیفہ ثانی اور 10 سال سے زیادہ عرصے حکومت کر کے اسلام کو پوری دنیا، آدھی دنیا سے زیادہ میں پھیلایا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں، دو بیٹیوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کی، ایک کے بعد دیگرے، اور انہوں نے پورے اسلام کو پھیلایا، اور اسی طریقے سے مظلوم بن کر کے وہ شہید ہوئے، ان کو آپ گالی دینے والے کے ساتھ میں آپ کہتے کھانے پینے کی بات کرتے ہیں، تو ہم تو بھائی اس کے قائل نہیں ہیں۔ رہی بات آپ نے کہا کہ غیر مسلم کی بات ہے، تو اگر غیر مسلم بھی اسلام پر اس طرح کی تانا کشی کرتا ہے اور اسی طریقے سے گالیاں دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے تو نہیں کہا کہ کھانا پینا جائز، ہم نے کب کہا؟ تو اسی طریقے سے ہم کسی ایسے بندے کا قائل نہیں جو آپ کے دین پر، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کافر و مشرک کا مسئلہ نہیں ہے، معراج احمد مرزا کی بات ہے کہ اگر ہم آپ کے دین کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک کل کو کچھ کہیں یا ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے ہمارا بائیکاٹ کر دیجیے۔ تو یہاں مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں، بھائی ہم نہیں کرتے، ہم نے تو انسان کے 99 کفر کو بھول کر کے اس کے ایک ایمانی خصلت پر فتویٰ دیا ہے کہ وہ مومن ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سیدہ عائشہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین کے بارے میں غلط سلط الفاظ بولتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کی میں مثال کیوں دیتا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہماری آپ کی مائیں تو محترم نہیں ہو سکتی نا، تو ان پر آپ تانا کشی کریں گے اور پھر کہیں گے ہمارے خلاف فتوے کیوں دیتے ہو؟ تو بھائی اس طرح کی باتیں درست نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ بھائی ہم تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں اور حضرت سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہم سچا مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مانتے ہیں اور طاہرہ مانتے ہیں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے حضرت ابو طفیل تمام صحابہ کو ہم جنتی مانتے ہیں، میں گلے لگاؤں گا، ساتھ میں کھاؤں گا، بلکہ کھاؤں گا نہیں، تم کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاؤں گا، تو ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔
ہمارا اختلاف اس بنا پر ہے کہ آپ گالیاں مت دیں، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن اللہ نے اتارا اور اس کا محافظ بھی اللہ ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں تحریف کر دی گئی ہے؟ اور اسی طریقے سے تمام صحابہ جنتی ہیں، کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بعد میں ایمان لانے والے، پہلے ایمان لانے والے اور ان کی اتباع کرنے والے، اللہ ہر ایک سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تو ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے اللہ راضی ہے، ان کے لیے جنت کا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، تو آپ کیوں ان کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہو بھائی؟ تو آپ یہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو گلے لگانا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، سوال پوچھتے ہیں سمیر صاحب جے پور راجستھان سے، شریعت کے مطابق بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟ کس عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے؟ بھائی فقہا نے لکھا ہے کہ 12 سال کی عمر میں لڑکا کم از کم اور 9 سال کی عمر میں کم از کم لڑکی بالغ ہوتی، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ تو 12 سال کی عمر لڑکے کی اور 9 سال کی عمر لڑکے کی، اگر اس میں کچھ ایسی علامتیں پائی جائیں جو بالغ میں ہوتی ہیں، مثلا لڑکے کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، اور اسی طریقے سے لڑکی کو جو ہے ایام حیض شروع ہو جائیں، حیض آنے لگے، تو 9 سال پر لڑکی کو اور 12 سال پر لڑکے کو بالغ مانا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر علامات بلوغت اگر ظاہر نہیں ہوئی ہیں، مثلا لڑکے کو احتلام نہیں ہو رہا ہے، لڑکی کو ماہواری نہیں آ رہی ہے، تو شریعت نے ان کی حد 15 سال مقرر کی ہے کہ 15 قمری سال یعنی چاند کے حساب سے 15 سال پر وہ بالغ ہو جاتے ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں، اور کم سے کم کی مقدار میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ جاوید ناظم شیخ ممبئی سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اکیلے تراویح میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں پڑھ سکتے، موبائل میں دیکھ کر کے یا قرآن میں دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ علم ترا سے پڑھنے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو مختصر جو صورتیں ہیں منتخب ان کو آپ پڑھ لیں، لیکن دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا حضور سے اور صحابہ سے، اسی طرح تمام فقہا سے اور تمام تابعین سے ثابت نہیں ہے، اور یہ عمل کثیر ہے۔ مثلا اگر آپ ایسے موبائل لیے ہوئے ہیں تو بندہ کیا سمجھے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ موبائل دیکھ رہے ہیں، تو نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی۔ سفیان صاحب گونڈا سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی آمدنی سے روز کچھ پیسے الگ کرتا ہوں صرف اس نیت سے کہ یہ اللہ کے لیے الگ ہیں، یعنی کسی دینی کام میں خرچ کروں گا، کیا یہ درست ہے؟ بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے تو آپ کو قابل مبارکباد ہیں، آپ تو بالکل الگ کر لینا چاہیے روزانہ کی، اس سے تو آپ کی کمائی بھی برکت ہوگی اور آپ کا جو مال ہوگا وہ پاک بھی ہوتا رہے گا۔ سعودی عربیہ سے توقیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ میت جنتی یا جہنمی ہے، اور 40واں چہرم وغیرہ وغیرہ کیا حقیقت ہے؟ شریعت کی روشنی میں اگر ہے تو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک اہم سوال، کوئی اپنا بہت عزیز فوت ہو جائے اور اس کو خواب میں دیکھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ میراج صاحب مفتی صاحب جواب کا بے صبری سے انتظار ہے۔ غالباً یہ توقیر صاحب ہیں، آپ کی والدہ کا ابھی انتقال ہوا ہے قریب ماضی میں ہی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم دعا گو ہیں، ہمارے تمام ناظرین بھی۔ تو بھائی دیکھیں توقیر صاحب، کیسے پتہ کریں کہ میت جنتی ہے جہنمی ہے؟ اس کا مکلف اللہ نے انسان کو بنایا ہی نہیں ہے، اور نہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جنتی اور جہنمی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید یہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنتی ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، تو یہ ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے جو نام لیا ہے 40واں چہلم یا کلخانی یا اسی طریقے سے دیگر جو رسومات ہوتی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار اور بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے انتقال پر بیٹھ کر کے قرآن خوانی نہیں کروائی، قل خوانی نہیں کروائی، اور اسی طریقے سے بیٹھ کر کے وہاں پر کوئی ملیدہ یا کھچڑا اور اسی طریقے سے شیرینی تقسیم نہیں کروائی، تو یہ عمل بہرحال بدعت ہے۔ انفرادی طور پر آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ ان کے لیے کریں۔ تو آپ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ جنتی یا جہنمی؟ آپ دعا کریں تو ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، تو اس جاننے کا مکلف انسان کو اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ آپ نے دوسری بات کہی کہ خواب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھنے کو طریقہ شریعت میں رائج ہی نہیں، کسی کو خواب میں دیکھنے کا کوئی ذکر کیا جائے یا کوئی وظیفہ پڑھا جائے، یہ تو آپ دعا استغفار کریں ان کے لیے، تو اگر اللہ چاہے گا تو خواب میں دکھا دے گا۔ باقی آپ جتنا ہو سکے ان کے لیے ایسے کام کریں کہ جو ان کو ثواب پہنچے، تو اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی یہ فکر کریں گے کہ کیا بولتے ہیں خواب میں آ جائیں یا جنت میں جہنم میں، یہ تو بدگمانی والی بات ہو جائے گی، پھر اس سے اور زیادہ ٹینشن آئے گی۔ تو آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور اللہ سے امید رکھیں
کہ اللہ ایمان کی نسبت پر ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ طارق صاحب بریلی سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس میں اور بھی پابندیاں ہیں، یا صرف بھوکے پیاسے رہنے سے ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ بھائی ایک ہوتا ہے نفس روزہ، ایک ہوتا ہے کمال روزہ۔ تو نفس روزہ تو انسان اگر سحری کے وقت سے اور افطار کے وقت تک بھوکا رہا ہے روزے کی نیت کے ساتھ میں تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن ہوتا ہے کمال روزہ، یعنی روزے میں کمال پیدا کرنا، اس سے انسان محروم رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں بہت سی جگہ وارد ہے کہ روزہ اس طرح رکھو جس طرح رکھنے کا حق ہے۔ مثلا روزے کی حالت میں انسان گناہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بدگوئی نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، غیر محرم کو نہ دیکھے، تو اس کا روزہ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر روزے کی حالت میں گناہ بھی ہو رہے، نماز بھی چھوٹ رہی ہے، گالیاں بھی زبان سے بک رہا ہے، اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، غیر محرم کو بھی دیکھ رہا ہے، فیس بک پر انسٹاگرام پر گندی گندی ریلز بھی دیکھ رہا ہے، تو اور بہن بیٹیوں کو دوسروں کی تاک رہا ہے، تو اس کا روزہ ظاہر سی بات ہے ردی اور بوسیدہ ہوگا۔ جیسے ایک کمزور اور پرانا ایک سمجھ لو انسان ہوتا ہے جو چل بھی نہیں سکتا، پھر بھی نہیں سکتا، لیکن ہوتا انسان ہے، تو روزہ ہی رہے گا، لیکن اس کی حالت بالکل اس بڈھے کی طرح ہوگی جو نہ خود اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں وہی ہوگا۔ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جو اپنی نماز کو بگاڑ کر کے پڑھے گا، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو مار دی جائے گی منہ پر، تو اسی طرح روزے کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے بعض جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو روزے کی پابندیوں کی رعایت نہ کرے، اللہ کو تو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں بھوکا پیاسے رکھنے کی۔ بھائی بھوکا پیاسے رکھنا تو مقصد نہیں ہے، مقصد تو ہے لعلکم تتقون، تاکہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ آپ گالیاں دے رہے ہو، لڑکیوں کو تاڑ رہے ہو، تو تقویٰ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ تو ویسے ہی بھوکے رہو، پیاسے رہو، یہ روزہ رکھو تو بات برابر ہو جائے گی۔ تو بہرحال روزے کی جو برکات ہے وہ اس حالت میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے تو زبان کی، نظروں کی اور اپنے قلب کی، حتیٰ کہ اپنے ذہن کی بھی حفاظت کرے، کچھ ایسا نہ سوچے جان بوجھ کر کے جو اس کو گناہ پر اکساتے ہوں۔ بہرحال یہ سوالات آج کے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک سوال اوپر آیا تھا کہ حلال اور حرام جانوروں کی پہچان کیسے کریں؟ تو بھائی دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ آپ کسی جانور کا جب نام بتائیں گے تو اس کے بارے میں فتویٰ دیا جائے گا، لیکن آپ ایک اصول یاد رکھیں جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ وہ خشکی یعنی زمین پر رہنے والے ایسے جانور یا پرندے جن کی غذا جو ہے گندگی ہے یا صرف مردار ہے، یا وہ پنجوں سے یا اپنے دانتوں سے شکار کر کے اپنے شکار کو کھاتے پیتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ تو جیسے ایک تو جانور ہے چیر پھاڑ کر کھانے والے، شیر ہے، چیتا ہے، اور اس طریقے سے بھالو ہے، اور اسی طریقے سے بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایسے جانور ہیں جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہے، مثلا چھپکلی ہے، سانپ ہے، یا نیولا ہے، یا اس قسم کے جتنے جانور، ایک جانور ہے جو حلال ہے وہ ٹڈی ہے، اس میں جب بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، لیکن اس کی وضاحت حدیث میں موجود ہے کہ اس طرح کے جانور وہ حلال ہیں۔ یا اور پرندوں کے اندر جو جانور ہیں مثلا وہ شکار کرتے ہیں پنجوں سے اور جبڑوں سے، جیسے شکرا ہے، باز ہے، اور اس طریقے سے کوا ہے، اور بھی بہت سارے جانور ہیں، پرندے ہیں، تو ان کی جو قسمیں ہیں وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمین پر وہ رہنے والے جانور جو شکار نہیں کرتے اور چارہ کھاتے ہیں، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، اور اسی طریقے سے اور اس قسم کے جانور ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک موٹی بات ہے کہ اس قسم کے جانور کی جو پہچان یہ ہے حلال و حرام کی۔ باقی کسی جانور کے بارے میں الگ سے پوچھیں گے۔ باقی وہ جانور جو صرف گندگی کھاتے ہوں، یا جو بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے وہ حرام ہیں۔ اس طریقے سے جو صرف گندگی کھاتے ہوں، ایک تو ہے گندگی بھی کھاتے ہیں اور پاکیزہ چیزیں بھی، جیسے مرغی وغیرہ ہے پھرنے والی، تو یہ گندگی بھی کھاتی ہے، تو اس کی حرمت کا کوئی فتویٰ نہیں، وہ حلال ہے، لیکن بہتر یہی کہ اس کو 2-4 دن دربے میں بند رکھا جائے تاکہ وہ گندگی نکل جائے۔ لیکن صرف گندگی کھانے والے جانور جیسے خنزیر ہے، اور اس طریقے سے اور بھی جس طرح کے جانور ہیں جو گندگی کو کھاتے ہیں، تو یہ حلال نہیں ہوں گے بلکہ حرام ہوں گے۔ باقی بہت سارے جانور ہیں، اب کہاں تک ہم بیان کریں گے، ویڈیو ویسے ہی 18-20 منٹ کی ہو چکی ہے، تو اس کے مطابق آپ فتویٰ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔